السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ یہ عرس خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا موقع ہے۔ 811واں عرس ہے اور 2023 کی یہ شب ہے جہاں پر ہم سید کامران چشتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں کو سب سے پہلے تو عرس کی مبارکباد، اور آئیے ہم جانتے ہیں کہ سید کامران چشتی صاحب کا عرس کیسے گزرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمامی ناظرین کو 811واں عرس حضور خواجہ خواجگاہ عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی حسنی حسینی سجزی ثم اجمیری رضی اللہ عنہ وارضا عنہ کا بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ عرس مبارک بہت ہی پر اطمینان طریقے سے، اور جس طرح ہمیشہ ہمارے آباء اور اجداد اور ہمارے اکابرین عرس مبارک میں جو تمام رسومات ہوتی ہیں اسے انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی انداز میں یہ عرس مبارک بھی گزرا الحمدللہ۔ اور تمامی مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خاص دعائے خیر کی بارگاہ غریب نواز میں کہ اللہ تعالی ہم میں اتحاد اور اتفاق برپا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی فروعی انتشار اور اختلافات ہیں ان کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ سید صاحب، پورے ورلڈ میں ساری ویڈیوز پھیل گئی ہے اور این ڈی ٹی وی نے بھی لیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نیشنل چینلز پر بھی آیا اور انٹرنیشنل چینل پر بھی چلا گیا۔ یہاں پر کچھ ایسا حادثہ رونما ہو گیا جس کی آج پورے ورلڈ کو جو ہے وہ تشویش ہے کہ آخر غلطی کیا تھی، کیا ہوا تھا ایسا؟ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، ایک متشدد مسلکی فرقہ ہے رضا خانیوں کا، جو مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی کا ماننے والا ہے، اور ان حضرات کو کئی وقت سے، کئیوں سال سے، یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 10-15 سال سے بارگاہ حضور غریب نواز میں جب یہ آتے ہیں تو مختلف قسم کے نعرے، جو ان کی بدتمیزیاں عام طور پر عوام الناس میں شائع ہوئی ہوئی ہیں، اور ہم سب عام و خاص سب واقف ہیں کہ یہ کس قدر بدتمیز لوگ ہیں اور تکفیری جماعت ہے۔ یہ اپنے ماں سوا کسی کو سنی نہیں مانتے، اپنے ماں سوا کسی کو مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ تو میں تو ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو بھی مسلمان اور سنی مانتے ہیں کہ نہیں؟ یوں تو ہمارے پاس تمام دستاویز موجود ہیں کہ یہ کس کو سنی مانتے ہیں اور کس کو سنی نہیں مانتے آپس میں جی، بریلوی ہی بریلوی کو سنی نہیں مانتا ہے، بریلوی ہی بریلوی کو مسلمان نہیں جانتا ہے، یہ ایک دوسرے کو تو مسلمان اور سنی کیا جانیں گے۔ خیر، شمع جو ہے اب وہ بجھنے کو ہے تو لرز رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بکھر چکی ہے۔ یہ مسلکی فرقے کا اختتامی دور ہے، بے شک یہ خاتمے کا دور ہے۔ یہاں پر عرس مبارک کے آغاز سے پہلے، جو کہ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا اس پر میں تبصرہ کر دوں مختصراً، کہ عرس مبارک شروع ہونے سے پہلے حضور غریب نواز کے انجمن سید زادگان خدام خواجہ کے سیکریٹری جناب سید سرور چشتی صاحب، جو کہ میرے والد بزرگوار ہیں، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا، ایک نوٹس جاری کیا احتیاطاً کہ کوئی فتنہ پرست اور فتنہ گر فرقہ اور اس طرح کے انتشار پھیلانے والے لوگ یہاں پر آ کے جو نعرے لگا رہے ہیں پچھلے کئی 10 سال 15 سال سے، وہ اس بار ایسی حرکت نہ کریں۔ غریب نواز کی بارگاہ کا جو قاعدہ ہے، جو دستور ہے، جو یہاں پہ سلام پڑھا جاتا ہے، جس طریقے سے یہاں پر ادب و آداب کے ساتھ ان کے بھی اوپر والوں نے حاضریاں دی ہیں، مسلکیوں کے، بریلویوں کے اوپر والوں نے، ان کے بھی مولانا لوگوں نے جو حاضری دی ہے یہاں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دی ہے، کوئی نعرے بازیاں نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، اسی ادب و احترام کے ساتھ جو یہاں کا ضابطہ ہے، جو یہاں کا قاعدہ ہے، جو یہاں کے اصول ہے، جو یہاں کے رولز ہیں، اسی انداز میں آپ یہاں آئیں اور اس کو فالو کریں۔ کسی قسم کے کوئی انتشاری نعرہ جس سے کہ دوسرے مسلک والوں کو یا دوسرے جو لوگ کسی اور سے بیعت ہیں، کسی اور پیر کو مانتے ہیں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں ہرٹ نہ ہو، انہیں پریشانی نہ ہو۔ تو یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اور صرف یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جائے گا، کسی قسم کا اور دوسرا سلام، جو کہ قدیمی سلام ہے بر صغیر میں۔ لیکن انہوں نے جو کہ حسب عادت جو ان کو اپنے اوپر والوں سے جو چیز ملی ہے، اور جو ان کے مولویوں نے ان کو فتنہ گری سکھا رکھی، وہ فتنہ گری یہاں پر آ کے انہوں نے کی،
اور جو یہ نعرے لگاتے ہیں گلی محلوں میں بستی بستی کریا کریا اور کیا شریعہ اور کیا تاج و شریعہ اور کیا اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت، جو کہ دراصل مسلک اہل سنت و جماعت نام ہونا چاہیے، جس کو انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کر دیا، جس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے خود کے مولوی اور امام نے مسلک اہل سنت مانا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک تاج الشریعہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آ کے یہاں نعرہ لگایا اور ہمارے خدام حضرات پر جب انہیں روکنے کی کوشش کی، انجمن سید زادگان کے عملے نے روکنے کی کوشش کی، درگاہ کمیٹی کے عملے نے روکنے کی کوشش کی، پولیس نے روکنے کی کوشش کری، تو انہوں نے بدتمیزی اور تیز کر دی، حتیٰ کہ آخر یہ ہو گئی حد کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا غریب نواز امیر شام کا صدقہ عطا کرو، معاذ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کرا کہ لعنت کے موجب ہو گئے، جس کا انہوں نے نام لیا اس کے نام سے لعنت کے موجب ہو گئے، یہ تو ہوا ان کا۔ پھر ہمارے لوگوں نے بارہا منع کرنے کے بعد خدام حضرات نے جب ان کو منع کیا اور یہ باز نہیں آئے، تو انہوں نے ہمارے اوپر ہاتھ چھوڑا، انہوں نے سادات اجمیر کے اوپر ہاتھ چھوڑا، گالم گلوچ کی، بدتمیزی کی، بےہودگی کی۔ اس کے بعد ہمارے لوگوں نے جواباً کارروائی میں ان کو مارا، ان کو ڈانٹا، ان سے لڑائی ہوئی، جس کو میڈیا نہیں سمجھ سکی، چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے درمیان کیا اختلافات ہیں اور کون سا بدماش طبقہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جواباً ان کے اوپر کارروائی کی گئی۔ اور ابھی بھی ہم لوگوں نے صرف قانونی کارروائی کا ساتھ لے رکھا ہے، ہاتھ پیر تو اس لیے چلانے پڑے کیونکہ ان لوگوں نے آگے بڑھ کے ہاتھ پیر چلائے تھے، یہی بات اصل ہے۔ ناظرین، ہم نے آج یہ اس کی حقیقت جانی، جو شب چھٹی شریف یعنی چھٹی شریف کی جو شب تھی، اس میں جو واقعہ رونما ہوا ادھر، پھر اس کے بعد ایک اور اس رات میں ان کا پیٹ نہیں بھرا، تو ایک پوری جماعت لے کر یہ اگلے دن 12 بجے اور 1 بجے کے درمیان یہ پھر مسجد میں آتے ہیں، اور پھر مسجد میں آ کے ان کا کوئی ایک لال امامت شریف والا جو ہے وہ بندہ ہے جو اور زیادہ بلند نعرے کرتا ہے اور چڑھاتا ہے جان بوجھ کے یہ نعرے، جبکہ ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہم نے بھی دیکھے اور یہ اعلان ہم نے بھی سنا، بہت پہلے سے معاملہ چل رہا ہے اور بولا گیا ہے جیسے کہ قانون ہے، اگر ایک قانون لگا دیا گیا کہیں تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور انہوں نے اگلے دن بھی شرارت کی۔ تو یہ شرارتیں کرنے کی وجہ آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی زیادہ ذاتی دشمنی لگ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ ہائپ لے رہے ہیں، اور ان کا حقیقت میں ان کی شمع جو ہے وہ فڑفڑانے لگی ہے، اور اسی لیے جو ہے اب یہ ایک بات جی میں آخری بات، چونکہ آپ کے چینل کے ویورز ہیں الحمدللہ، مولا پنجے تن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید ترقی عطا فرمائے آپ کو، اور اہل بیت اطہار کی خدمت عطا فرمائے، خواجگان کی خدمت عطا فرمائے۔ دیکھیے اتنی بات آپ یاد رکھ لیجئے، مسلکیوں کا جو منشا ہے وہ ہمیں اچھے سے معلوم ہے، اتنا یاد رکھ لیں کہ خواجہ ہند الولی عطائے رسول غریب نواز یہ مسلمہ طور پر بر صغیر کے تمام ہی اولیاء کے بادشاہ ہیں، سلطان الہند ہیں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے مسلمانوں کے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ اسے ہر سنی کو ماننا، یہ بات ہر سنی پر واجب ہے، کیونکہ ہر سنی کے علماء نے اپنے اپنے زمانے میں اکابرین نے، چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ ندوہ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ بریلی سے رکھتے ہو، چاہے وہ دیگر سلاسل کے ہوں، گرچہ وہ قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، ملنگی ہوں، کلندری ہوں، مداری ہوں، ان سب پر امامت اور پیشوائی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی مسلک ایجاد کر دیں اور اپنا کوئی امام اور قائد بنا لیں ہندوستان کا، تو یہ مان کے چلیں وہ بھی اس در کے کتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات کہی، آخری بات کہی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو انٹرویو کا ہے اور بھی خدامین ہیں، انشاءاللہ ان کے والد صاحب سے بھی ہم نے وقت لیا ہوا ہے، اور بھی خدامین ہیں جو انشاءاللہ آج رات کو ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ جانکاری بھی دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک میسج بھی شیئر کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں سید کامران چشتی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت، حالانکہ عرس کے موقع پر بہت بزی شیڈول ہے، پھر بھی آپ نے اپنا وقت دیا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔